بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ رشیا اور ایران کے درمیان تاریخی فوجی معاہدہ تیار، نیٹو کا متبادل بننے کا اعلان۔ ایران کے سفیر برائے روس نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے ایران کو نیٹو طرز کا دفاعی معاہدہ پیش کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اگر ایران پر حملہ ہوا تو اسے روس پر حملہ تصور کیا جائے گا، اسی طرح روس پر حملہ ایران پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ اگر ہو گیا تو دنیا کا موجودہ نظام بدل جائے گا، فیصلہ آیت اللہ خامنائی کو کرنا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو روس ایران میں فوجی اڈے S-400 اسکندر اور Su-57 طیارے تعینات کرے گا۔ معاہدے کے بعد روس اپنی جدید ترین فوج ایران میں تعینات کر دے گا۔ اسکندر، اوسٹک اور لانگ رینج میزائل ایران آ جائیں گے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور 5ویں جنریشن لڑاکا طیارے Su-57 بھی ایران میں آ سکتے ہیں۔ اس سے ایران کی دفاعی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ شمالی کوریا اور بیلاروس پہلے شامل، پھر چین بھی آ سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر شمالی کوریا، بیلاروس اور ایران اس اتحاد میں شامل ہوں گے، بعد میں دیگر ممالک کو بھی دعوت دی جائے گی۔ رشیا کی خواہش ہے کہ افریقی ممالک بھی اس میں شرکت کریں۔ آخر میں چین بھی اس اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ نیٹو کے بالکل مقابلے میں ایک نیا بلاک بن جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ شدید پریشان، معاہدے سے پہلے حملے کا خطرہ۔ اسرائیل اس معاہدے کو حال ہی میں روکنا چاہتا ہے۔ امکان ہے کہ وہ معاہدہ فائنل ہونے سے پہلے ایران یا رشیا پر حملہ کر دے۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی، گولڈ مہنگا ہو جائے گا اور اسٹاک مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ مشرق وسطی میں جنگ کا خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا، ایک چھوٹا سا حملہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوا تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تیسری عالمی جنگ چھڑوا سکتا ہے۔ رشیا کے ناقابل شکست میزائلوں کی ایران میں موجودگی تل اویو تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران کو رشیا کی ایٹمی چھتری بھی مل سکتی ہے۔ دنیا اس وقت سب سے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ چین مخالفت اتحاد ٹوٹ گیا۔ پاکستان اور بھارت کے مئی 2025 کے تصادم نے عالمی سیاست میں انقلاب برپا کر دیا۔ پاکستان کی فتح نے نہ صرف اسے سرخرو کیا بلکہ چین مخالف اتحاد کو بھی کمزور کر دیا۔ بھارت کا ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 4 ممالک کا اتحاد کوواڈ اب اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ اس سے پاکستان اور چین کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ کوواڈ اتحاد ختم، بھارت کو نکال دیا گیا۔ کوواڈ جو امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کا اتحاد تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد چین کی طاقت کو روکنا تھا، لیکن بھارت کی کمزوری سامنے آ گئی۔ مئی 2025 کی جنگ میں بھارت پاکستان سے ہار گیا، جس سے اس کی فوجی برتری کے پول کھل گئے۔ اب بھارت کو کوواڈ سے نکال کر فلپائن کو شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف وار کا بڑا اعلان۔ امریکہ کے سیکرٹری آف وار نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آسٹریلیا، جاپان اور فلپائن کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ جنوبی چین سمندر میں جنگی تیاریوں پر بات چیت تھی۔ کوواڈ سے بھارت کو نکال کر نیا اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ بھارت کو کمزور سمجھ رہی ہے۔ اس سے چین مخالف حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا بیان، کوواڈ کا مستقبل خطرے میں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت میں کوواڈ کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ بھارت کو اس سال کوواڈ سمٹ کی میزبانی کرنی تھی لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ اگلے سال جاپان کے ساتھ مل کر کوشش کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کا دورہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ بھارت کی سفارتی تنہائی کی نشاندہی ہے۔ عالمی جریدوں کا تجزیہ، بھارت چین کو روکنے میں ناکام۔ فارن پالیسی اور نکی ایشیا جیسے جریدوں نے لکھا کہ کوواڈ ختم ہو چکا۔ بھارت نے 10 سال تک دنیا کو یہ بیچا کہ وہ چین کو روک سکتا ہے، لیکن جنگ میں ناکامی سے بے نقاب ہو گیا۔ اب نیا کوواڈ فلپائن کے ساتھ بن رہا ہے۔ پاکستان کی فتح نے چین مخالف اتحاد کو توڑ دیا۔ یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔
سوڈان کے فوجی سربراہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ سوڈان کے اعلیٰ ترین جنرل نے امریکی قیادت میں ثالثوں کی جانب سے پیش کی جانے والی جنگ بندی کی تجویز کو اب تک کی بدترین تجویز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جو 30 ماہ سے جاری تباہ کن جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ خیال ہے کہ سوڈان اپریل 2023 سے اس وقت شدید انتشار کا شکار ہوا جب فوج اور طاقتور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان طاقت کشمکش کھلے عام جھڑپوں میں بدل گئی، جس نے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امن منصوبہ قبول کر لو، ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین کو 27 نومبر تک کی ڈیڈ لائن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو امن منصوبے کو قبول کرنے کے لیے 27 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کو قبول کرنے کے مطالبے پر یوکرین ایک مشکل انتخاب کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے اسے جمعرات تک امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی اور کہا کہ جمعرات کا دن مناسب ہے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز ریڈیو کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کا دن کیف کے لیے اس منصوبے کو قبول کرنے کی مناسب آخری تاریخ ہے۔ بعد ازاں ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ موسم سرما کے قریب آنے اور خون ریزی روکنے کی ضرورت کے پیش نظر وقت بہت کم ہے۔ امریکی دھمکیاں، 6 ایئر لائنز کی وینزویلا کے لیے پروازیں منسوخ۔ امریکی دھمکیوں کے باعث 6 ایئر لائنز نے وینزویلا کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فضائی اداروں کی جانب سے بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں اور خطے میں امریکی فورسز کی وسیع تعیناتی کے تناظر میں خبردار کیے جانے کے بعد 6 ایئر لائنز نے وینزویلا کے لیے اپنی پروازیں معطل کی ہیں۔ قطر کی ثالثی میں کانگو حکومت اور باغیوں کے درمیان امن کے لیے بڑی ڈیل ہو گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کانگو جمہوریہ کا دورہ کیا، جس کے چند دن بعد حکومت اور روانڈا کے تعاون یافتہ M23 باغی گروپ نے ملک کے مشرق میں لڑائی ختم کرنے کے لیے امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط کر دیے۔ 5 اہم حماس کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس کے 5 اہم کمانڈروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے 5 سینئر کمانڈرز کو ایک جوابی حملے میں ہلاک کر دیا۔ تنظیم نے فوجیوں پر حملے کے لیے اپنے ایک کارندے کو بھیجا تھا۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ حماس نے آج پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور اپنے ایک رکن کو اسرائیلی فوجیوں پر حملے کے لیے بھیجا، جس کے جواب میں اسرائیل نے اس کے اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ جنیوا میں امریکہ یوکرین وفد کے درمیان ملاقات نتیجہ خیز قرار۔ جنیوا میں امریکہ اور یوکرین کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات بہت ہی نتیجہ خیز رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وفود میں روس سے امن معاہدے میں یوکرین کی خود مختاری کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں وفود نے منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا۔ مذاکرات کاروں نے ایک نیا اور بہترین امن فریم ورک تیار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت میں 1.1 بلین ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنیادی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کمپنی ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کے شیئرز کی شدید گراوٹ کے بعد ان کی دولت میں 1.1 بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ رواں برس ستمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت 7.3 بلین ریکارڈ کی گئی تھی، جو اب 6.2 بلین ڈالر ہے۔ سعودیہ کا آئل ٹینکر 90,000 ٹن خام تیل لے کر شام پہنچ گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے شامی عوام اور حکومت کی ضروریات پوری کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں سعودی عرب سے تیل کی کھیپ کے ساتھ ایک آئل ٹینکر شام پہنچ گیا ہے۔ اس آئل ٹینکر میں 90,000 ٹن خام تیل موجود ہے۔ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی آئل ٹینکر 90,000 ٹن خام تیل لے کر بنیاس بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ فیلڈ مارشل سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف
GHQ راولپنڈی پہنچے، جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ باہمی تعلقات اور دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک عسکری تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔